مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں بنگلہ دیش کی شمولیت کا اندیا تو ایران کی جانب سے بھی مثبت اشارے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے مشیر خارجہ ہمایوں کبیر کے بیان کے بعد ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری کا بھی ایران اور مصر کو علاقائی اتحاد میں شمولیت کا مشورہ۔ محسن رضائی نے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو اہم قرار دیا۔ اسلامی ممالک کے وسیع تر دفاعی اتحاد کی حمایت کرتے ہوئے کہا، ایران اور مصر کو بھی ایسے کسی علاقائی اتحاد کے بانی اراکین میں شامل ہونا چاہیے۔ ایران کا آبنۂ ہرمز بند رکھنے کا اعلان، امریکہ کو سخت جواب کی دھمکی۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے کہا کہ علاقائی ممالک امریکی معاشی جنگ میں شریک ہوئے تو آبنۂ ہرمز سے تیل کی ایک بوند بھی باہر نہیں جانے دی جائے گی۔ تیل کی برآمد کے دیگر راستوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ خطے سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران عمان کا ہرمز سے گزرنے کے لیے متبادل درمیانی راستے پر اتفاق ہوا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ حتمی نہیں ہے، امریکہ سے تعاون کرنے والے ممالک کے مفادات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ شام میں اسرائیلی حملہ ترکی کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش تھی، امریکی سفیر کا دعویٰ۔ شام کے ابو الظہور ایئر بیس پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے خصوصی ایلچی برائے شام ٹام باک نے کہا کہ اسرائیل نے ممکنہ طور پر ترکی کو تنازع میں گھسیٹنے کے لیے حملہ کیا۔ اسرائیل کی جانب سے یہ تاثر درست نہیں ہے کہ ترکی ایئر بیس پر فوجی تنصیبات قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حملے کے وقت وہاں ترکی کے کوئی اثاثے نہیں تھے۔ اسرائیل کا مقصد ترکی کو اشتعال دلانا اور وزیراعظم نتن یاہو کی آئندہ الیکشن سے قبل سیاسی حمایت حاصل کرنا ہو سکتا ہے۔ ترکی اسرائیلی طیاروں کو روکنے کی کارروائی کرتا تو صورتحال تیسری عالمی جنگ تک پہنچ سکتی تھی۔ ایران کا قطر سے زیر حراست پائلٹ کو اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی مسلح افواج کے کمانڈر محمد باقر زادہ کا کہنا ہے، زیر حراست پائلٹس کو سمندری حدود میں رکھا گیا ہے۔ ان کی طبی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ موجودہ مقام پائلٹس کی دیکھ بھال کے لیے غیر موزوں ہے۔ ایرانی کمانڈر نے عالمی ریڈ کراس سے اپیل کرتے ہوئے کہا، ایئر ایمبولنس کے ذریعے زخمی زیر حراست افراد کو جلد از جلد قطر سے ایران واپس لایا جائے۔ بانی تحریک انصاف کے علاج سے متعلق نظر ثانی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے سپریم کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی۔ متن کے مطابق عدالتی فیصلہ صرف طبی سہولیات کا نہیں بلکہ متعلقہ قانونی اور آئینی دائرہ اختیار سے بھی متعلق ہے۔ عدالتی حکم وقت کی پابندی پر مبنی تھا، اس لیے فوری سماعت ضروری ہے۔ تحریک انصاف نے بھی بانی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ بانی کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ نے 18 اگست کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا۔ حکومت نے تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست بے بنیاد قرار دے دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، تحریک انصاف نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ سپریم کورٹ کے واضح احکامات تھے کہ علاج پر سیاست نہیں کی جائے گی۔ پریس کانفرنس کر کے عدالتی حکم عدولی کس نے کی؟ شفا اسپتال کے باہر ٹولیوں کی شکل میں لوگ کس نے اکٹھے کیے؟ بانی تحریک انصاف کی صحت پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بانی تحریک انصاف کا طبی معائنہ شفاف طریقے سے کرایا گیا۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان اور شفا اسپتال کے ڈاکٹرز موجود تھے۔ بانی تحریک انصاف جب خود وزیر اعظم تھے تو دوسروں کی صحت پر سیاست کرتے تھے۔ ہم نے کبھی کسی کی صحت پر تضحیک آمیز رویہ نہیں اپنایا۔ پاکستان بار کونسل نے تحریک انصاف کے پروپیگنڈے سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ وائس چیئرمین کا کہنا ہے کہ آج اراکین کے بیان کو پاکستان بار کونسل کا اجتماعی موقف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جمہوری اصولوں کے تحت چلنے والے ادارے میں اقلیت اکثریت پر اپنا موقف مسلط نہیں کر سکتی۔ پنجاب بار کونسل کا بھی تحریک انصاف کے سیاسی پروپیگنڈے سے اظہار لا تعلقی۔ اعلامیے کے مطابق چند افراد کے بیان کو پوری قانونی برادری کی اجتماعی آواز قرار دینا درست نہیں۔
وکلا میں انتشار پیدا کرنے والے بیانات کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ بار کے پلیٹ فارم کو کسی فرد یا گروہ کے ذاتی سیاسی یا جماعتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بھی شدید مذمت۔ صدر میر عطا اللہ لانگو کہتے ہیں وکلا کے اداروں کو سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وکلا آزادی، خود مختاری اور اصولی موقف پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جرائد نے تحریک انصاف کی سیاسی بیانیے کو رد کر دیا۔ امریکی جریدے دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستان نے بانی تحریک انصاف کے اہل خانہ اور سیاسی جماعت کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق بانی تحریک انصاف حکومتی حکم پر نہیں بلکہ عدالتوں کی جانب سے ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہے۔ امریکی جریدے کے مطابق اب تک بانی تحریک انصاف کی اہل خانہ، وکلا، ڈاکٹرز اور سیاسی نمائندوں سے 900 سے زائد ملاقاتیں ہو چکی۔ بانی تحریک انصاف کو اہلیہ سے ہفتہ وار ملاقاتوں کے علاوہ بیرون ملک رشتہ داروں سے ٹیلی فون رابطے کی اجازت بھی حاصل ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت زرعی اصلاحات ترقی کے لیے پالیسی اقدامات پر عمل درآمد کے حوالے سے اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کو ہر قسم کی معاونت فراہم کی جائے۔ سرٹیفائیڈ کمپنیوں کی جانب سے کسانوں کو معیاری بیج کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ فصلوں کی پیداوار کے قومی سطح پر تخمینوں کے لیے جامع پلان مرتب ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم کی زرعی شعبے کی ترقی کے لیے زرعی تحقیق کے اداروں کو مزید فعال بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ماہ امریکہ کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس 8 ستمبر سے شروع ہوگا۔ مہنگائی کا بحران اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب، عوام دوہری اذیت سے دوچار۔ ملک بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ پنجاب اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں بجلی گھنٹوں غائب رہنے لگی۔ حیدرآباد میں 10 سے 12 گھنٹے، سکھر میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان میں بھی رات کے وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ بجلی کی بندش پر کاروبار ٹھپ، تاجروں نے سر پکڑ لیے۔ پہلے چینی درآمد کی اب وہی چینی برآمد ہوگی۔ حکومت نے شوگر ملز کو ریلیف دینے کے لیے مختلف تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں استحکام کے لیے برآمد کی اجازت دینے کا امکان۔ گزشتہ سال چینی برآمد سے قیمت میں 50 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا۔ حکومت کو چینی کی قیمت میں استحکام کے لیے 3 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کرنا پڑی۔ شوگر ملز کا 6 لاکھ ٹن چینی کی فوری برآمد کا مطالبہ۔ ای سی سی نے 1,08,000 ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی۔ برآمد کی صورت میں چینی کی مقامی مارکیٹ میں قیمت میں پھر اضافے کا امکان۔ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ قانون سازی کی ہدایات کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے عمر کی تصدیق کا مؤثر نظام بنایا جائے۔ سوشل میڈیا کے مضر اثرات، سائبر بلنگ، آن لائن ہراسانی اور نقصان دہ مواد سے محفوظ بنانے کے لیے قانون سازی کی استدعا کی گئی۔ پاکستان میں غیر ملکیوں کا سائبر فراڈ اور فحش مواد، عالمی نیٹ ورک چلانے والے کال سینٹرز کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اسلام آباد میں چھاپے۔ I-10 سے 275 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اڈیالہ جیل منتقل کر کے ڈی پورٹ کرنے کا عمل جاری۔ غیر قانونی نیٹ ورک پورے ملک میں چلنے کا انکشاف۔ FIA اور NCCIA کے پاس 800 سے زائد غیر ملکی گرفتار۔ اسلام آباد میں کال سینٹر سے پکڑے گئے غیر ملکیوں کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ۔ کراچی میں قائم کال سینٹرز کی بھی فہرست مرتب کر لی گئی۔ حکومت نے متعلقہ اداروں کو ٹاسک فورس سے مکمل تعاون کی ہدایت کر دی۔ اور وادی کیلاش میں مذہبی تہوار اچاؤ کی قدیم مذہبی اور ثقافتی رسومات جاری۔ روایتی لباس، گیت اور رقص نے تہوار کی رونقیں بڑھا دی۔ خواتین کا روایتی رقص سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بن گیا۔ سیاحوں نے کیلاش کی منفرد ثقافت کو قابل دید قرار دے دیا۔